سمین پوری دنیا سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ فلاں ملک میں فلاں ملک میں فلاں ملک میں کرونا وائرس پھیل گیا ہے، فلاں ملک میں اتنے لوگ جو ہے وہ کرونا کے شکار ہو گئے ہیں، اتنے لوگوں کی اموات ہو گئی ہیں اور اتنے لوگ جو ہیں وہ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ لیکن اس پوری دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں سے ابھی تک میں نے کوئی یہ خبر نہیں سنی کہ وہاں پر بھی کرونا کے کیسز آئے ہیں یا اس ملک میں اموات ہوئی ہیں۔ یمن اور شام سے ابھی تک کرونا کے متعلق کوئی خبر نہیں آئی کہ وہاں پر جو ہے کوئی کیس آیا ہو، وہاں پر جو لوگ کرونا کا شکار ہوئے ہوں یا وہاں پر کوئی ہلاکت ہوئی ہو۔ گوگل پہ سرچ کیا تو حیرانی ہوئی کہ یمن میں ابھی تک ایک کیس بھی رپورٹ نہیں ہوا اور نہ ہی شام میں ہوا اور نہ ہی کشمیر سے اب تک کوئی کیس سامنے آیا ہے۔ جب یمن پہ اسلامی سپہ سالار اندھا دھند گولہ باری کر رہے تھے اور یمنی لوگ اپنے بچوں کے چیتھرے اٹھا اٹھا کر پوری دنیا کو دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ اپنے مسلمان لوگ ہی ظلم کر رہے ہیں۔ جب شام میں کمسن بچوں کی گردنیں کاٹ کر درختوں پر لٹکائی جا رہی تھی اور ایک شامی لڑکی سے ساتھ اسلامی مجاہد جہاد کر رہے تھے اور کشمیر کی بیٹیاں اپنی عزتیں لٹا کر جان دے رہی تھی، تب پوری دنیا خاموش تماشائی بنی تھی۔ تب مسلمان حکمران ظالموں کا ساتھ دے رہے تھے، یمنی، شامی اور کشمیری گڑ گڑا رہے تھے، مگر ساری دنیا اندھی، گونگی، بہری بن کر ان کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ آج پوری دنیا کو اپنی موت دکھائی دے رہی ہے کرونا وائرس کی صورت میں۔ دنیا میں کم از کم 180 ممالک ایسے ہیں جہاں پر کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے بیڈ نہیں ہے، مرنے والے ایسے مر رہے ہیں کہ اپنے پیارے ان کی شکل نہیں دیکھ سکتے، نہ غسل نہ کفن، بس شاپر میں لپیٹ کر گڑے میں پھینک دیا جا رہا ہے۔ آج ہم مر رہے ہیں اور یمن، شام اور کشمیر والے خاموشی سے منہ میں انگلی ڈالے یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ کل ہمیں حیا علیہ السلام کی صدا آتی تھی، ہم خدا کی طرف نہیں جاتے تھے۔ آج ہم خدا کے گھر جانا چاہتے ہیں پر خدا ہمیں آنے نہیں دے رہا۔ جب ہم ظلم پر خاموش رہیں گے تو ہم بھی ظالموں کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے۔ آج ہم آدھی رات کو چھتوں پہ جا کر اذانیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ وبا ٹل جائے، یا ساری رات سجدے میں پڑے رہیں گے۔ ہمیں مظلوموں کا حساب دینا پڑے گا۔ مظلوموں کی آہیں عرش تک پہنچ چکی ہیں اور آسمان والے نے اپنے گھر کے دروازے ہم پر بند کر دیے ہیں۔ خانہ کعبہ میں طواف رک گیا ہے، مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ایک دوسرے سے سلام لینے کی اجازت نہیں ہے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاؤ گے تو مارے جاؤ گے، وائرس پھیل جائے گا۔ جب کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق، شام، یمن، فلسطین یہاں پر ظلم کی انتہا ہو رہی تھی تو ہم لوگ خاموش تماشائی دیکھے جا رہے تھے۔ آج خبر آ رہی ہے کہ فلسطین میں اتنے لوگوں کو مار دیا گیا، ہم خاموش۔ کشمیر میں اتنے لوگوں کو مار دیا گیا، ہم خاموش۔ شام اور یمن پر بم گرائے جا رہے ہیں، ہم خاموش۔ تو آخر کب تک ایسا چلتا؟ ان لوگوں کی دعائیں، ان لوگوں کی بد دعائیں، ان لوگوں نے صبر کیا اور آج دیکھیں اللہ نے ان کی سن لی۔ دو تین انسان نہیں بلکہ پوری دنیا میں
اللہ نے ایک ایسی وبا پیدا کی ہے کہ پوری دنیا سے ڈر رہی، ہر بندے کو اپنے سامنے اپنی موت نظر آ رہی ہے، کیونکہ کرونا وائرس ہے ہی اتنا خطرناک کہ یہ جس کو لگ جاتا ہے، لگنے کے 10 دن کے اندر اندر بندہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی، جس پر ہم لوگ خاموش تماشائی بنے، دیکھتے رہے اور ہم نے کچھ نہیں کیا. فلسطین میں ایک بچے کو مارا جا رہا تھا، تو اس نے مرتے مرتے کہا، میں اللہ سے جا کر آپ لوگوں کی کمپلین کروں گی، شکایت کروں گی کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. شام میں جہاں گولہ باری ہو رہی تھی، ایک بچی بھاگ رہی تھی بمبوں سے، میزائلوں سے ڈر کے، تو میڈیا والے اس کے پیچھے پیچھے تھے اس کی تصویریں بنانے کے لیے. تو اس نے کہا تھا، میری ویڈیو نہ بناؤ، میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. تو ہم لوگ کیوں خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں؟ اور آج جب ان لوگوں کی بد دعائیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو اب کیا؟ ہم نے تو دو چار ملکوں میں کرفیو لگتے دیکھا، کشمیر میں کرفیو لگتے دیکھا، 300 دن ہو گئے ہیں، اور اب دیکھیں اللہ نے پوری دنیا میں کرفیو لگا دیا ہے. نہ گھر سے نکل سکتے ہیں، نہ باہر جا سکتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، یہاں تک کہ مسجدیں بھی بند ہو گئی ہیں. یہ کیا؟ اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ کس چیز کا نام دیا جا سکتا ہے؟ سزا، عذاب، یا پھر آزمائش؟ اس کو کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ جو لوگ اس وائرس کی وجہ سے مر چکے ہیں، ان کو کیا کہا جائے کہ وہ کس لیے مرے ہیں؟ عذاب کی وجہ سے، آزمائش سے، یا پھر کس وجہ سے؟ اور ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کس طرح جائیں گے؟ اگر وہ مسلمان ہیں تو قیامت والے دن کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے وہ؟ ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے خدا کے سامنے کہ ہم بہت مجبور ہو چکے ہیں، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں. یا اللہ ہمیں اس وبا سے، اس عذاب سے، یا اس آزمائش سے ہمیں نکال لیں. ہم بہت مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بہت گناہ گار ہیں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں.